السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ شکر الحمدللہ، اللہ کے شکر گزار رہیں، کیونکہ رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے، ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جو ہمیں دنیا اور جہان کی نعمتیں دے کر جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں اور رمضان کی تیاری ایسے کریں جیسے کہ ہم کسی معزز مہمان کی کرتے ہیں جب وہ ہمارے گھر آتا ہے، کیونکہ دنیا ایک دن فانی اور سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہم سب کو واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اس لیے رمضان کے مبارک مہینے کی اہمیت کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ رمضان کے روزے قضا نہ ہوں۔ جب نیت کریں تو یہ عزم رکھیں کہ مجھے یہ روزے رکھنے ہیں، پورے کرنے ہیں، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور روزے ہم سب پر فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو کتنی بڑی یہ اللہ کی رحمت ہے، ہمیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آخرت میں جنت میں ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس دروازے سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ہمیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور اگر آپ آج یہ الفاظ سن رہے ہیں تو اسے محض ایک اتفاق نہ سمجھیں، یہ اللہ کی رحمت کی طرف سے ایک نرمی بھری پکار ہے جو ہم سب کو واپس اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہی ہے، واپس اس سکون کی طرف، واپس اس تعلق کی طرف، واپس اس دل کی طرف جو کہیں تھک سا گیا ہے۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ اس دل کو جگانے کا وقت ہے جو غفلت میں سو گیا تھا، اس روح کو شفا دینے کا وقت ہے جو خاموشی سے درد سہ رہی تھی، اور اللہ سے اس رشتے کو دوبارہ جوڑنے کا وقت ہے جو کبھی ٹوٹا نہیں تھا، بس کمزور پڑ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ رمضان اس کا مطلب یہ کہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر اللہ کو ترجیح دیں، غصے پر صبر کو چنیں اور خوف پر ایمان کو، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم کچھ کھائیں گے نہیں، ہم کچھ پی نہیں سکتے، بلکہ یہ ہماری آنکھ، کان، زبان اور دل کو بھی گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ ہر سال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مقدس موقع عطا فرماتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اس کے حقدار ہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ کی رحمت بے حد و بے حساب ہے، جس کا ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر لیے جاتے ہیں۔ تو اس سے بڑی اللہ کی رحمت اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس لیے یہاں ٹھہر کر اس بات کو سوچیں کہ اگر اس مہینے میں بھی ہمارے دل نہ بدلیں تو پھر کب بدلیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، روشنی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ مہینہ توبہ اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار اپنی طرف رجوع کرنے کا موقع دیتے ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے دل ابھی زندہ ہیں، اور یہ کہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، ہم سب پہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روز رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے
کیونکہ اس نے ہمیں ایک اور رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس رمضان میں ہم اپنے گناہوں سے استغفار کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، اپنی گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں، نیک اعمال کر کے اپنے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھوا سکتے ہیں جو آخرت میں ہمارے کام آئیں گی۔ رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے، دوسروں کے درد کا احساس دلاتا ہے اور ہمیں سخاوت، رحم دلی اور ہمدردی کی طرف مائل کرتا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کے ذریعے ہم معاشرے کے ان کمزور افراد کا سہارا بن سکتے ہیں جنہیں واقعی ہماری ضرورت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے تو شکر الحمدللہ کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں جنہیں آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا نیک عمل کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتا ہے۔ کسی غریب کو آپ کا صدقہ اور خیرات اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے، اور آپ کی اس نیکی کی وجہ سے اس کے دل سے خوش ہو کر نکلی ہوئی ایک دعا آپ کو نہ جانے کتنی مصیبتوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ کیا معلوم کہ اللہ کو آپ کا وہ ایک نیک عمل اتنا زیادہ پسند آ جائے کہ آپ جنت کے حقدار ہو جائیں اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کی اہمیت کو سمجھیں۔ کیا معلوم اگلے سال یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کیونکہ زندگی کتنی ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ویسے تو ہمیں ہمیشہ ہی نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو بھی ہمارے اختیار میں، جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں، جس قابل بھی ہم ہیں، مگر یہ مہینہ سب سے افضل ہے۔ یہ مہینہ ہمیں نماز، دعا، تلاوت قرآن اور ذکر الہی کی طرف مائل کرتا ہے، قریب کرتا ہے۔ سحر اور افطار کے لمحات میں خاص طور پر ہر دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ رمضان ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ ہمارے بہت قریب ہے، ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، اور ہماری ہر پکار سنتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر آنسو دیکھا جاتا ہے اور ہر سچی کوشش کا اجر کہیں گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی جو عام دنوں میں، عام مہینوں میں آپ جو نیک اعمال کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب، اور وہی نیک اعمال جب آپ رمضان کے مبارک مہینے میں کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب کہیں گنا زیادہ ہوتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں۔ اس لیے اس مبارک مہینے کی اہمیت کو سمجھیں، اسے ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں۔ یعنی اللہ قریب ہے، آپ کے درد کے قریب، آپ کی جد و جہد کے قریب، آپ کے ہر ایک دعا، ہر ایک دکھ تکلیف کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ سحری کے وقت کی خاموش دعاؤں کے قریب ہے اللہ، اور افطار کے وقت بہنے والے آنسوؤں کے قریب ہے۔ رمضان یہ مبارک مہینہ ہمیں زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کا ایک موقع دیتا ہے۔ یہ ہمیں گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے قریب ہونے، اپنے دل کو صاف کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک پیغام ہے۔ اس لیے رمضان کو عام مہینوں کی طرح گزرنے نہ دیں۔ یہ میری التجا ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اسے صرف کھانے، سجاوٹ یا معمولات تک محدود نہ کریں۔ اسے وہ مہینہ بنائیں جہاں آپ معاف کر دیں، جن لوگوں سے بھی آپ کی رنجشیں ہیں انہیں معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو ہمیں ہمارے نہ جانے کتنے گناہوں کے بعد ہم کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم بھی تو ایک امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا اپنے گناہوں کے باوجود۔ تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان لوگوں کو، جن لوگوں سے ہمارے تعلقات، رشتے ٹوٹ گئے ہیں یا جن لوگوں نے ہمیں تکلیفیں دی ہیں، انہیں معاف کر دیں۔ اللہ کے اوپر سب چھوڑ دو، اس کا حساب کتاب کہ آخرت میں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانے۔ توبہ کریں،
استغفار کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی غلطیوں کے لیے اللہ سے معافی طلب کریں، اپنے دل کو نرم کریں، رشتے جوڑیں، جن لوگوں سے آپ کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں انہیں جوڑنے کی کوشش کریں اور اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ ہم خود بھی نہیں جانتے کہ جانے انجانے میں ہم سے کئی مرتبہ ایسی چیزیں، ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو دوسروں کو تکلیف دے دیتی ہیں یا اللہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، کیونکہ رمضان زندگی کو مشکل بنانے نہیں آتا، یہ دلوں کو ہلکا کرنے آتا ہے۔ اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں خود بھی نہیں معلوم کہ کب ہمارا وقت آ جائے اور اس دنیا سے رخصتی ہو جائے، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ زندگی اور موت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو نیک اعمال بنانے کی کوشش کریں اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہمیں خود بھی نہیں معلوم کہ اگلے آنے والے پل میں کیا ہونے والا ہے، اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ آخرت کے لیے بھی تیار رہیں اور ہمیشہ جتنا بھی ہو سکے نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، کیونکہ آپ یہاں یہ سوچیں کہ اگر آپ اس دنیا سے جائیں گے، جب بھی وقت آئے گا تو کیا لے کر جائیں گے، کیونکہ سب کچھ تو یہیں رہ جائے گا۔ ہمارے گھر، ہماری گاڑی، ہمارے رشتہ دار، ہماری مال و دولت اور جو بھی ذخیرہ ہم نے اکٹھا کیا ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ ہمارے ساتھ تو صرف ہمارے نیک اعمال جائیں گے۔ تو اس چیز کے بارے میں بھی سوچیں اور ذرا فکر مند ہوں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں، فیضیاب ہوں۔ خود کو صرف دنیاوی معمولات میں مصروف نہ رکھیں، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں توازن قائم کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے میری اس رب العالمین سے، اس اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے، اس کی برکتوں سے فیضیاب ہونے، فائدہ اٹھانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری عبادت، ہم سب کی روزے اور دعائیں قبول فرما اور اس رمضان کو ہماری زندگی کا ایک نیا موڑ بنا دے، جو ہمارے لیے خوشیاں لے کر آئے اور اللہ کی تمام رحمتیں لے کر آئے۔ یا اللہ ہم سب کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ یا رب العالمین ہم سب کو اپنی آزمائش کی سختی سے محفوظ رکھ، ہم سب پر رحم فرما اور جو ہمارے لیے بہتر ہے، جو تیری نظر میں بہتر ہے، یا اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنی رحمتوں سے فیضیاب کر دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ دعا ہے رب العالمین سے ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔